بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے، نیک عمل کرنے والا بنائے، نیک کام کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الفرقان سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ صورتوں میں سورت نمبر 25 ہے اور یہ پارہ نمبر 18 سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور 19 تک جائے گی، اور یہ مکی صورت ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 77 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ تبارہ کا استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم کسی ایک لفظ تو درکنار ایک فکرے میں بھی ادا ہونا مشکل ہے۔ اس کا مادہ با را کاف ہے جس سے دو مصدر برکت اور بروک نکلے ہیں۔ برکت میں افزونی، فراوانی، کثرت اور زیادتی کا تصور ہے، اور بروک میں ثبات، بقا اور لزوم کا تصور۔ پھر جب اس مصدر سے تبارکہ کا صیغہ بنایا جاتا ہے تو باب تفاعل کی خصوصیت مبالغہ اور اظہار کمال اس میں اور شامل ہو جاتی ہے، اور اس کا مفہوم انتہائی فراوانی، بڑھتی اور چڑھتی افزونی اور کمال درجے کی پائیداری ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ مختلف مواقع پر مختلف حیثیتوں سے کسی چیز کی فراوانی کے لیے یا اس کے ثبات و دوام کی کیفیت بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ مثلا کبھی اس سے مراد بلندی میں بہت بڑھ جانا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں تبارکۃ النخلہ، یعنی فلاں کھجور کا درخت بہت اونچا ہو گیا۔ اسمعی کہتا ہے کہ ایک بدو ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا تبارکت علیکم، یعنی میں تم سے اونچا ہو گیا ہوں۔ کبھی اسے عظمت اور بزرگی میں بڑھ جانے کے لیے بولتے ہیں، کبھی اس کو فیض رسانی اور خیر اور بھلائی میں بڑے ہوئے ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی اس سے پاکیزگی و تقدس کا کمال مراد ہوتا ہے، اور یہی کیفیت اس کے معنی ثبوت و لزوم کی بھی ہے۔ موقع محل اور سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ کس جگہ اس لفظ کا استعمال کس غرض کے لیے کیا گیا ہے۔ یہاں جو مضمون آگے چل کر بیان ہو رہا ہے اس کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے تبارک کا ایک معنی میں نہیں بہت سے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، بڑا محسن اور نہایت باخبر، اس لیے کہ اس نے اپنے بندے کو فرقان کی عظیم الشان نعمت سے نواز کر دنیا بھر کو خبردار کرنے کا انتظام فرمایا۔ نمبر 2، نہایت بزرگ و باعظمت، اس لیے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے۔ نمبر 3، نہایت مقدس و منزہ، اس لیے کہ اس کی ذات ہر شائبہ شرک سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی ہم جنس کہ ذات خداوندی میں اس کا نظیر و مثیل ہو، اور نہ اس کے لیے فنا و تغیر کے اسے جانشینی کے لیے بیٹے کی حاجت ہو۔ نہایت بلند و برتر، اس لیے کہ بادشاہی ساری کی ساری اسی کی ہے اور کسی دوسرے کا یہ مرتبہ نہیں کہ اس کے اختیارات میں اس کا شریک ہو سکے۔ نمبر 5، کمال قدرت کے اعتبار سے برتر، اس لیے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر شے کی تقدیر مقرر کرنے والا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن، جلد سوم، المومنون، حاشیہ نمبر 14، الفرقان، حاشیہ نمبر 19۔ فرقان یعنی قرآن مجید۔ فرقان مصدر ہے مادہ ف ر کاف سے،
جس کے معنی ہیں دو چیزوں کو الگ کرنا یا ایک ہی چیز کے اجزاء کا الگ الگ ہونا۔ قرآن مجید کے لیے اس لفظ کا استعمال یا تو فارق کے معنی میں ہوا ہے یا مفروق کے معنی میں، یا پھر اس سے مقصود مبالغہ ہے، یعنی فرق کرنے کے معاملے میں اس کا کمال اتنا بڑا ہوا ہے کہ گویا وہ خود ہی فرق ہے۔ اگر اسے پہلے اور تیسرے معنی میں لیا جائے تو اس کا صحیح ترجمہ کسوٹی اور فیصلہ کن چیز اور معیار فیصلہ یعنی کرائیٹیرین کے ہوں گے، اور اگر دوسرے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب الگ الگ اجزاء پر مشتمل اور الگ الگ اوقات میں آنے والی اجزاء پر مشتمل چیز کے ہوں گے۔ قرآن مجید کو ان دونوں ہی اعتبارات سے الفرقان کہا گیا۔ آیت میں ورڈ ہے نازل کیا، اصل میں لفظ نزلہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے بتدریج، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ اس تمہیدی مضمون کی مناسبت آگے چل کر آیت 32 رکوع 3 کے مطالعے سے معلوم ہوگی، جہاں کفار مکہ کے اس اعتراض پر گفتگو کی گئی ہے کہ یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتارا گیا۔ آیت میں لفظ ہے نذیر ہو، یعنی خبردار کرنے والا، متنبع کرنے والا، غفلت اور گمراہی کے برے نتائج سے ڈرانے والا۔ اس سے مراد فرقان بھی ہو سکتا ہے اور وہ بندہ بھی جس پر فرقان نازل کیا گیا۔ الفاظ ایسے جامع ہیں کہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے چونکہ دونوں ایک ہیں اور ایک ہی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے کہنا چاہیے کہ دونوں ہی مراد ہیں۔ پھر یہ جو فرمایا کہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کسی ایک ملک کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ہے، اور اپنے ہی زمانے کے لیے نہیں، آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہے۔ یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ مثلا فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یعنی اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 158۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَ بِهِ وَمَن بَلَغَ، یعنی میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو خبردار کروں اور جس جس کو بھی یہ پہنچے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 19۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یعنی ہم نے تم کو سارے ہی انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اور ہم نے تم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 107۔ اور اسی مضمون کو خوب کھول کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بار بار بیان فرمایا ہے کہ میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا پہلے ایک نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور میں عام طور پر تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، بخاری و مسلم۔ اور آپ نے فرمایا میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ختم کر دیے گئے میری آمد پر انبیاء، مسلم۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔